یہ ہم سب کے لیے بہت ہی دکھ اور غم کی گھڑی ہے۔ ایک ایسے رہنما اور قائد اور ملت اسلامیہ کی ایسے وقت میں رہنمائی اور رہبری فرمائی جب ملت بڑے سنگین حالات سے گزر رہی تھی، وہ کووڈ کا معاملہ ہو یا اس کے بعد حجاب وغیرہ کے مسائل ہوں، تو ایسے وقت میں حضرت مولانا صغیر احمد صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت ہی مدبرانہ فیصلے فرمائے اور تمام احباب کو جمع کر کے بر وقت مشورے کرتے تھے، اور مشورہ کر کے مشورے میں جو چیز طے ہو جاتی اس کو پوری سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے، نافذ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ اور بہت ہی خوشی کی بات یہ ہوتی تھی کہ جیسی آپ کا کوئی اعلان جاری ہوتا، پورے صوبے میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ان باتوں اور ہدایات پر عمل کیا جاتا تھا، بلکہ لوگوں کو ان کی ہدایات کا انتظار رہتا تھا۔ اور یہاں سے بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں کہ دیگر صوبے والے ان اعلانات کا انتظار کرتے تھے، اور یہاں سے رہبری لے کر دیگر صوبوں میں بھی اس کو چلایا جاتا تھا۔ یہ حضرت ہی کی خوبی تھی، اور بہت ہی اہم اور نازک موڑ میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے تھے۔ یہ دور آپ کا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ وقت بہت ہی نزاکت کا دور ہے۔ ایسے وقت میں ایسے مدبرانہ فیصلے کرنے والے احباب کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور امت مسلمہ کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائے۔ سرکار کی طرف سے یہاں پر جی دیا گیا ہے۔ ہاں، حکومت کرناٹک نے بھی آپ کی بات کا بڑا لحاظ کرتی تھی، اور جب بھی آپ کی طرف سے کوئی بات ہوتی تو فوراً حکومت کرناٹک بھی اس پر جو ہے ایکشن میں آتی اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتی۔ بلکہ ہمارے جو مسلم قائدین ہیں وہ بھی ہمیشہ حضرت کے پاس آیا جایا کرتے تھے، ان سے مشورے طلب کرتے تھے، اور حضرت کی کوئی بات ان کے سامنے آ جاتی تو فوراً وہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ یہ ہم اس پر حکومت کرناٹک کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح علماء کرام اور قائدین ملت اسلامیہ کی سرپرستی میں کام ہوتا رہے گا اور تال میل رہے گا تو انشاءاللہ جو مسائل اس وقت پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے، ان مسائل کو بھی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب سے میرا 50 سال کا جو ہے رابطہ ہے، تسلسل ہے۔ حضرت امیر شریعت صغیر احمد رشادی صاحب جنہوں نے اپنی پوری زندگی دارالعلوم سبیل الرشاد کے لیے وقف کر دی تھی، اور انہوں نے ایک بڑا پیغام اپنی زندگی سے دیا ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کیا جائے اور سب کو لے کر چلا جائے۔ حضرت کا اپنے اساتذہ سے، فارغین سے اور اپنے طلباء سے گہرا تعلق تھا، گہرا رابطہ تھا، اور بڑے تحمل کے ساتھ حضرت نے اپنی زندگی سے جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ادارے سے، مادر علمی سے ہمارا رابطہ مضبوط رہے۔ میں فارغین دارالعلوم سبیل الرشاد ابناء سبیل سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے مادر علمی سے جڑے رہیں اور مثبت انداز میں اپنی سوچ کو رکھیں اور آگے بڑھیں اور سب کو لے کر چلیں۔